آج ہم بڑا سینہ چوڑا کر کے بدعات، خرافات، شرک اور کفر کے راستے پر چلتے ہیں جناب، اپنی شادیوں، خوشیوں، غمیوں میں نافرمانیاں کرتے ہیں اور جناب بڑے تکبر اور فخر سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے جیسا فقیر روک دے تو آگے سے جواب دیتے ہیں ساری دنیا ہی کرتی ہے نا، ساری دنیا کی عورتیں ہی مہندی پر ناچتی ہیں نا، ہم اکیلے ہی تو نہیں ہے نا، ساری دنیا کے جناب لوگ قبر پہ یہ کام کرتے ہیں، ساری دنیا جنازوں کے بعد یہ کرتی، ہم اکیلے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والا، آپ نے اس کو روکا، دائیں ہاتھ سے کہا، اس نے تکبر کی وجہ سے کہا یہ اٹھتا نہیں، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے وہ پھر ساری زندگی ہاتھ کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فرعون کو اللہ نے پکڑا۔ فرعون کی پکڑ کی وجہ کیا بنی؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اس نے رسول کی مخالفت کی، ہم نے اس کو پھر مضبوط پکڑا، اس کی پکڑ بڑی سخت کی۔ اور بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی جب نافرمانی کی نا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے ان کے خلاف لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ان کے شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ہم تو جناب یہ جہاد فی سبیل اللہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، آپ قرآن پاک کی آیات، تفاسیر، ترجمے کو پڑھ کر دیکھیں، 40 سال میدان تیہ کے اندر وہ ذلیل، رسوا اور بھٹکتے رہے، 40 سال اللہ نے ان کو راستہ ہی نہیں دکھایا، وہ برباد، ہلاک اور گمراہ ہو گئے۔ اتنی نافرمانی، ہم تو بچے کی پیدائش سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اس کی خوشیاں اور اس کے غم، اس کی جناب ہماری تو خوشی ہی برتھ ڈے عیسائیوں کے کاموں سے شروع ہوتی ہے، ہماری تو جناب شادی کے سارے ہم نے وہ رسم و رواج یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں سے لیے ہوئے ہیں، بڑے جناب پٹکے وہ پیلے رنگ کے پہن کر ناچتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، پھر اس کے سٹیٹس لگاتے ہیں، پھر ہم اس کو فیس بک اور یوٹیوب پہ شیئر بھی کرتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو فخریہ انداز سے محسوس بھی کرتے ہیں، دیکھا ہم نے کیسا جناب پروگرام کیا، ہمارا فنکشن دیکھا، پھر بزرگ بھی اور بچے بھی، پھر وہ عورتیں بھی اور بچیاں بھی، پھر بڑا ناچ کر جناب اپنے آپ کو انجوائے کرواتی ہیں اور کرتی ہیں کہ ایسے ہوتی ہیں خوشیاں۔ ایک نافرمانی بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی کی، اللہ نے 40 سال عذاب دیا۔ یہاں قدم قدم پہ نافرمانی ہیں اپنے نبی کی، یہاں قدم قدم پہ معصیت ہے اپنے نبی کی، یہاں ہر موقع پر سنت اور حدیث کو چھوڑا جاتا ہے، یہاں ہر موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا جاتا ہے۔ پھر ہم سکون کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم امن کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم برکت کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم اتفاق اور اتحاد کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم گھروں کے اندر برکتیں اور اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں۔ جس رشتے کی بنیاد ہی سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں کے طور طریقے پر رکھی گئی ہے، اس رشتے کے اندر اللہ کی طرف سے برکتیں کیسے نازل ہو سکتی؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اللہ نے تو یہ اختیار ہی نہیں دیا تھا، نہیں ہے کسی مومن کے لیے جائز یا مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اس کے پاس کوئی اختیار باقی رہے، پھر وہ کہے چونکے اور چنانچہ، پھر وہ سمجھے کوئی بات نہیں، اس دفعہ کر لیتے ہیں اگلی دفعہ نہیں کریں گے، پھر وہ سمجھے کوئی بات نہیں، ساری دنیا ہی کرتی ہے، سارے لوگ ہی کرتے ہیں، ہم اکیلے کرنے والے تو نہیں ہیں نا، ہمارے تو سارے طور طریقے ہی اللہ کی قسم اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے بدل چکے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی وہ تو کھلی گمراہی کے اندر چلا گیا۔ عزتوں کو، پروٹوکول کو، ہم سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، تعلقات کو دیکھتے ہیں، مارکیٹ میں ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمارا ایک برانڈ ہونا چاہیے، ہمارے تعلق ہونے چاہیے، ہمارا جناب ایسا ووٹ بینک ہونا چاہیے، ہمارا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، اور مخالفت سنت کی کرتے ہیں، مخالفت حدیث کی کرتے ہیں، اور مولوی بھی مخالفت سنت اور حدیث کی کر کے
اپنی جماعتوں کو راضی کرنے کے، میری جماعت بڑا مجھ پر راضی رہے گی، یہ مسجد کی انتظامیہ مجھ پہ راضی رہے گی، یہ مدرسے کی انتظامیہ مجھے بڑا پروٹوکول دے گی۔ اگر ان کو میں نے سنت حدیث سے چھڑوا کر بدعات اور خرافات پر لگا دیا، میں نے ان کو ایسی تعلیمات پر لگا دیا جس سے یہ بڑے خوش ہوں گے، بڑی بڑی خوشخبریاں اپنے پاس سے گھڑ کر دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں، دنیا آخرت کے اندر سنت حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ذلت آتی ہے، عزت نہیں ملتی، اسٹیٹس نہیں بنتا، پروٹوکول نہیں ملتا، تعلقات نہیں بنتے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ مجادلہ میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، یہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلت اور رسوائی اللہ نے میری مخالفت کے اندر رکھی۔ اس بندے کے لیے ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے جو میری سنت حدیث سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے طریقے سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے راستے سے منہ موڑ لیتا ہے اور میرے حکم کی عمل کی مخالفت کرتا ہے، وہ ذلیل اور